بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 421 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ہادی برحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ ترجمہ: لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی احسان فراموش نہ بنو، نمک حرامی نہ اختیار کرو، اس حقیقت کو نہ بھول جاؤ کہ تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ فقرہ اس بات پر متنبہ کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی بندگی و پرستش کرتا ہے یا کسی نعمت کو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عطا و بخشش سمجھتا ہے، یا کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کے سوا کسی اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت مانگنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے، وہ بہت بڑا احسان فراموش ہے۔ آیت کے آخر میں کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تفسیر میں آتا ہے پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے کلام کا موقع محل خود بھر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ نقشہ چشم تصور کے سامنے لائیے کہ تقریر مشرکین کے سامنے ہو رہی ہے۔ مقرر حاضرین سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور جو زمین و آسمان سے تمہاری رزق رسانی کا سامان کر رہا ہو؟ یہ سوال اٹھا کر مقرر چند لمحے جواب کا انتظار کرتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق و رازق ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حاضرین کو بھی اس امر کا اقرار ہے کہ خالق و رازق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تب مقرر کہتا ہے کہ معبود بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگ گیا کہ خالق و رازق تو ہو صرف اللہ، مگر معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ آغاز میں آیا یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہاری اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، اور تم پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ تم نبوت کا ایک جھوٹا دعویٰ معاذ اللہ لے کر کھڑے ہو گئے ہو۔ آیت کے آخر میں آیا آخرکار اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع ہونے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جسے وہ جھوٹا کہہ دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جائے۔ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آخرکار بتا دے گا کہ جھوٹا کون تھا، اور جو حقیقت میں جھوٹے ہیں انہیں ان کا انجام بھی دکھا دے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ تفسیر میں آتا ہے وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے، جس کی طرف اوپر کے اس فقرے میں اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام معاملات آخرکار اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ پھر آیا تھا لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس دھوکے میں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے جس میں اعمال کا حساب ہونے والا ہو، یا اس دھوکے میں کہ اگر کوئی آخرت ہے بھی تو جو اس دنیا میں مزے کر رہا ہے وہ وہاں بھی مزے کرے گا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے۔ تفسیر میں آتا ہے بڑے دھوکے باز سے مراد یہاں پر شیطان ہے، جیسا کہ آگے کا فقرہ بتا رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے
کہ وہ کچھ لوگوں کو تو یہ باور کرائے کہ خدا سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالے کہ خدا ایک دفعہ بس دنیا کو حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے، اب اسے اپنی بنائی ہوئی اس کائنات سے عملاً کوئی سروکار نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ چکمہ دے کے خدا کائنات کا انتظام تو بے شک کر رہا ہے، مگر اس نے انسانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی ذمہ نہیں لیا، اس لیے یہ وحی اور رسالت محض ایک نعوذ باللہ ڈھکوسلہ ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ جھوٹے بھروسے دلائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تم خواہ کتنے ہی گناہ کرو وہ بخش دے گا، اور اس کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ ان کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہے۔ یعنی یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں یہ وہ بڑا دھوکے باز دھوکہ دینے کے لیے شیطان جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ: در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ: جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ کفر کریں گے، تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی اس دعوت کو ماننے سے جو لوگ انکار کریں گے ان کے حوالے سے ہے کہ جو وہ کفر کریں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے ان کے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کا محض برابر سرابر ہی اجر دے کر نہ بلکہ برابر اجر دے کر نہیں رہ جائے گا، بلکہ انہیں بڑا اجر اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا، جتنا انہوں نے کام کیا ہوگا، جتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ترجمہ: بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا۔ تفسیر میں آتا ہے اوپر کے 2 پیراگراف عوام الناس کو خطاب کر کے ارشاد ہوئے تھے، اب اس پیراگراف میں ان علمبرداران ضلالت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مزید آیا کہ یہ ایک بگڑا ہوا آدمی، یعنی ان کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔ ایسا شخص سمجھانے سے درست بھی ہو سکتا ہے، راہ راست پہ بھی آ سکتا ہے، اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو ملامت کر سکتا ہے اور اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی صرف عادتیں بگڑی ہیں، ذہن نہیں بگڑا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہے، جس میں برے اور بھلے کی تمیز ہی باقی نہیں رہی، جس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرغوب اور تابناک زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے گھن کھاتا ہے اور بدی کو عین تہذیب و ثقافت سمجھتا ہے، جو صلاح و تقویٰ کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو ترقی پسندی خیال کرتا ہے، جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی سراسر ہدایت بن جاتی ہے، ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود اپنی حماقتوں پر متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے پڑنا لا حاصل ہے۔ اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان گلانے کے بجائے داعی حق کو ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہو اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیے ہوں، یعنی جن کا کانسیپٹ ابھی سیدھا ہو، کانسیپٹ میں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گلے۔ تفسیر میں آتا ہے پہلے فکرے اور اس فکرے کے درمیان یہ ارشاد
کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس حد تک اپنے ذہن کو بگاڑ لیتے ہیں، یعنی جنہوں نے کانسیپچولی یہ مان لیا ہے کہ اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں ہے، جس کا جہاں دا لگے وہ کام کر لیں، دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے اپنے ذہن کو بگاڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور انہی راہوں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے جن میں بھٹکتے رہنے پر وہ خود مصر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت سمجھا کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں، لہٰذا ان کے معاملے میں صبر کر لو، اور جس طرح اللہ کو ان کی پرواہ نہیں رہی تم بھی ان کے حال پر غم کھانا چھوڑ دو۔ اس مقام پر دو باتیں اور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک ہے کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عامت الناس نہیں تھے، بلکہ مکہ معظمہ کے وہ سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ، ہر فریب اور ہر مکر سے کام لے رہے تھے، یعنی جو پلانرز تھے، جو اسٹریٹجی بناتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ یہ لوگ در حقیقت حضور کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ خوب جانتے تھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ تھا کہ حضور کا پیغام سچا ہے اور آپ کے مقابلے میں وہ خود کن جہالتوں اور اخلاقی خرابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھ لینے کے بعد ٹھنڈے دل سے ان کا فیصلہ یہ تھا، یعنی انہوں نے باقاعدہ غور کیا، اس پہ اجلاس بلائے، بیٹھے، سوچا اور فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا ہے، اور اس غرض کے لیے انہیں کوئی اوچھے سے اوچھا ہتھیار، کوئی ذلیل سے ذلیل ہتھ کنڈا، کوئی بھی حربہ استعمال کرنے میں باک نہیں تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کے آئے دن ایک نیا جھوٹ تصنیف کریں اور اسے کسی شخص کے خلاف پھیلائیں اور وہ دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے ہیں، اور خود ان سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ جس شخص پر انہوں نے ایک الزام لگایا ہے وہ اس سے بری ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے خلاف یہ جھوٹے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے جواب میں کبھی صداقت اور راست بازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے تو ان ظالموں سے یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی کہ ان کا مدعا مقابل ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اس پر بھی جن لوگوں کو اپنے کرتوتوں پر ذرا شرم نہ آئے، وہ سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے ہی کرتے جائیں، تو ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے اور ان میں برے بھلے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ دوسری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر محض اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے معاملے کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا تو وہ خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا سکتا تھا۔ اس غرض کے لیے وحی میں علل اعلان اس کے ذکر کی حاجت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اسے بیان کرنے اور دنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود دراصل عوام الناس کو متنبہ کرنا تھا کہ جن لیڈروں اور پیشواؤں کے پیچھے تم آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو، جن سرداروں کے پیچھے تم آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو، وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں، ان کی بیہودہ حرکات کس طرح منہ سے پکار کر بتا رہی ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر میں آیا اس فکرے میں آپ یہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کرتوتوں کی سزا دے گا۔ کسی حاکم کا کسی مجرم کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کی حرکتوں سے خوب واقف ہوں صرف یہی معنی نہیں دیتا کہ حاکم کو اس کی حرکتوں کا علم ہے، بلکہ اس میں یہ تنبیہ لازماً مضمر ہوتی ہے کہ میں اس کی خبر لے کر رہوں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور خاص طور پہ جو لوگ کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں، آج کل معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، غربت کے مسائل ہیں لوگوں کے، اور خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں، آزمائش میں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص رحم فرمائے، خاص رحمت نازل فرمائے، ان کی آزمائشوں میں آسانیاں فرمائے، اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔